الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، دولت اسلام کی توفیق بخشی. لاکھوں درود و سلام ہوں سارے انبیاء کرام پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے سورۃ النساء آیت نمبر 59 کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اس آیت کا آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا، جب تم اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنو جس میں وہ اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہو، اللہ کے اس فرمان کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو کھڑے کر دو. قرآن کی جو آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے اس فرمان کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو کھڑے کر لو. اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد یا تو کوئی خیر ہوگا، بھلائی کی بات ہوگی جس کا اللہ نے ہمیں حکم دے رہا ہے، یا کوئی برائی ہوگی جس سے اللہ ہمیں روک رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے. جو اللہ کے اس فرمان پر عمل نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. مومن بننے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد رب العالمین کا جو فرمان ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جو رب العالمین کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. سوال یہ ہے اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ جواب دیں، سوال آپ سے ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کا کہا مانا. اب اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ قرآن پڑھ کر کے. جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کا کہا ماننے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟
سنت پر عمل کر کے۔ اسلام میں سنت کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی گئی۔ مشہور تابعی حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان جبریل ينزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر کے ایسے ہی آیا کرتے تھے جس طرح قرآن لے کر کے آیا کرتے تھے۔ جس طرح جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر کے اترتے تھے، اسی طرح جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث لے کر کے بھی اترا کرتے تھے۔ وہ مشہور و معروف روایت آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن کے مانند اور ایک چیز بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ سنت ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، ان قریب ایک شخص اپنے مسند پر صوفے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے گا، کہے گا بینکم و بیننا کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، قرآن میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، قرآن میں جو حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان قریب ایک پیٹ بھرا شخص اپنے مسند پر ٹیک لگائے بیٹھے گا اور میری سنتوں کا انکار کرے گا۔ مطلب سنت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو پیٹ بھرا ہو، جو محدثین کی حدیث کے لیے کوششوں کو جانتا ہو، پڑھتا ہو۔ محدثین نے ایک ایک حدیث کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی، کتنے لمبے اسفار انہوں نے کیے، وہ کبھی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث کا انکار کون کرے گا؟ جو آرام پسند ہے، صوفے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر کے حدیث کا انکار کرے گا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، اگر رسول اللہ کسی چیز کو حرام قرار دیں وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام قرار دیا ہوا حرام ہے۔ اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی چیز کو حرام قرار دے اس سے بچنا، رکنا مسلمانوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حرام قرار دے اس سے بچنا یہ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، پھر کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ 40 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے مسلمانوں پر نبی کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں نبی کی اطاعت کو اصل اطاعت قرار دے کر کے اپنی اطاعت کو نبی کی اطاعت کے تابع کر دیا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، گویا اللہ نے نبی کی اطاعت کو اصل اطاعت قرار دیا، کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ سے محبت کا معیار نبی کی اطاعت کو قرار دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الامتحان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان
اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے محبت کو اتباع سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے آیا وہ اللہ سے محبت میں سچا ہے یا جھوٹا، اس کو اتباع سنت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ اگر وہ نبی کا صحیح معنوں میں متبع ہے تو اللہ کی محبت میں سچا ہے، ورنہ وہ اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اے نبی کہہ دو میری پیروی کرو۔ آدمی اللہ سے دعوے محبت میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کی اطاعت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جنت میں نبی کی رفاقت کا ذریعہ بتایا۔ دنیا میں ہم نبی کی صحبت اور رفاقت سے محروم رہے ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ موقع ہم کو نہیں دیا۔ صحابہ اکرام کی فضیلت کا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، نبی ان کو درس دیتے تھے۔ عبد القدیر عمری آپ کے دیار میں آ کر کے درس دے کر کے چلے گئے، آپ کے لیے کیا خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ لوگوں سے کہتے ہوئے پھریں گے کہ ہماری مسجد میں شیخ عبد القدیر عمری آئے تھے، ان کا درس تھا، ہم ان کے درس میں شریک رہے۔ آپ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ کی شاگردی پر فخر کر رہے ہیں، صحابہ کی خدمت کا کیا کہنا جنہیں نبی کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا، جن کا تزکیہ نبی نے کیا، جن کے ظاہر اور باطن کو نبی نے سوارا۔ صحابہ کو یہ شرف ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام لوگوں کے دلوں میں پاکیزہ پایا۔ کیا کیا اللہ نے؟ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے نبی کو اپنے لیے چن لیا، نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، جب اللہ نے نبی کو چن لیا نبوت کے لیے، پھر سے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اس نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو سب سے پاکیزہ دل پایا۔ اللہ نے انہیں نبی کا وزیر بنا دیا، اللہ نے انہیں نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ دنیا میں یہ فضیلت ہم کو نہیں ملی۔ جنت میں نبی کی رفاقت کی طلب رکھتے ہیں، آپ طلب رکھتے ہیں کہ جنت میں نبی کی رفاقت مل جائے، جنت میں نبی کے پڑوسی بن کر کے رہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، جب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے، شوق زیارت بے قرار کرتا ہے، دوڑا دوڑا بھاگا چلا آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، میرا ایمان ہے آپ جنت میں انتہائی اونچے درجے میں ہوں گے، پتہ نہیں جنت میں میرا مقام کہاں ہوگا، ڈرتا ہوں کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ دنیا میں جب بھی آپ کی یاد آتی ہے، جب بھی شوق زیارت بے قرار کرتا ہے، دوڑا دوڑا بھاگا چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں سکون مل جاتا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اتنے میں جبریل وحی لے کر کے آ گئے۔ کیا تھا اس وحی میں؟ اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول،
صحابی نے نبی سے جو محبت تھی وہ جتلا دی. اللہ نے یہ نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اس لیے کہ محبت نام ہے اطاعت کا. کہا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کل قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. کہا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو کیا ہوگا؟ کل جنت میں تمہیں انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی. ان کے ساتھ اللہ تمہیں رکھے گا جن پر اللہ نے اپنا انعام اتارا ہے. نبیوں کے ساتھ رکھے گا، صدیقین کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا. اللہ نے فرمایا ان کی صحبت، ان کی دوستی کیا ہی اچھی دوستی ہے. چاہتے ہیں جنت میں نبی کی رفاقت آپ کو ملے، اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے نبی کی اطاعت کریں. اللہ نے قرآن مجید میں عمل کی قبولیت کے لیے نبی کی اطاعت کو فرض قرار دیا. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا میں نے آرڈر نہیں دیا، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ کے پاس اس عمل کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. چاہتے ہو عمل قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لے، نبی کی اطاعت کرو. چاہے عمل میں کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، لیکن عمل نبی کے طریقے پر نہ ہو اللہ قبول نہیں کرے گا. صرف اکیلا اخلاص عمل کی قبولیت کے لیے کافی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ اس عمل کا نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اسالیب اپنا کر کے، جیسے میں نے کہا سب وہ آیتیں ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے مسلمانوں کو نبی کی اطاعت کا حکم دیا، نبی کی اطاعت کو ضروری اور فرض قرار دیا. چلے ہم لوٹتے ہیں اس آیت کی طرف. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو مطلب بعد میں جو حکم اللہ بیان کر رہا ہے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ مومن ہے نہیں ہے. مومن بننے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. اس لیے خطاب اہل ایمان سے کیا گیا ہے. اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو، مومن مرنا چاہتے ہو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں تمہارا خاتمہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تبھی مومن ہو. ورنہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہیں. اللہ نے لوگوں سے ایمان کی نفی کر دی، کہا کہ وہ مومن نہیں ہیں. مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اپنے درمیان رونما ہونے والے تمام اختلافات میں نبی کو جج، نبی کو حکم بنانا ضروری ہے. اتنا ہی نہیں ہے، نبی نے کوئی فیصلہ کر دیا، دربار رسالت سے، نبی کی عدالت سے کوئی حکم آ گیا،
دل میں نبی کے اس حکم کے تئیں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے. خوشی بخوشی نبی کے اس حکم کے آگے خود کو سرنڈر کر دینا ہے. مومن ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. ایک تو نبی کو جج تسلیم کرنا ہے. آپ جو فیصلہ کر دیں دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہونا ہے. پھر آپ کے فیصلے کو خوشی بخوشی دل میں تھوڑا بھی ناراضگی نہیں ہونا ہے, تبھی مومن ہوں گے. ورنہ اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو اولو الامر ہیں نا ان کی بھی اطاعت کرو. سوال یہ ہے اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ, رسول کی اطاعت کے ساتھ ایک تیسری اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. کہا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اس بارے میں 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد حکمران ہے. کون ہے؟ حکمران ہے. جو مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں. علماء کی اطاعت کرو. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے اولو الامر سے مراد حکمران بھی ہیں, علماء بھی ہیں. انتظامی امور میں حکمرانوں کی اطاعت کریں گے, دینی معاملات میں علماء کی اطاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو اولو الامر ہیں, علماء ہیں, دینی امور میں ان کی اطاعت کرو. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, علماء کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے. علماء کی بات کتاب اور سنت کے مطابق ہو قبول کریں گے ورنہ رد کر دیں گے. دیکھیں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, کبھی اہل حدیثوں کی یہ دعوت نہیں رہی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اماموں کو چھوڑ دو, علماء کو چھوڑ دو. کبھی ہمارا یہ دعویٰ نہیں رہا ہے. ہمارا بس کہنا یہ ہے علماء کا احترام, ان کی عزت, ان کی خدمات کو سراہنا. محض اماموں کی اس بات کو چھوڑ دو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. ہم کبھی اماموں کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں. سب امام ہمارے امام ہیں. امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں, امام الشافعی ہمارے امام ہیں, امام مالک ہمارے امام ہیں, امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں. ان کے علاوہ جتنے امام ہیں سب ہمارے امام ہیں. اولو الامر کی اطاعت کرو, لیکن ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اس آیت کریمہ میں غور کریں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے, اطیعوا اللہ, پھر کہا واطیعوا الرسول. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے, نبی کی اطاعت مستقل ہے. کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اللہ نے یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. جب علماء کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, بلکہ کیا کہا وَأَطِيعُوا علماء. لیکن اطاعت کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا, کہا اطیعوا اللہ, پھر نبی کے لیے اطاعت کے لفظ کو دہرایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. علماء کے لیے کہا اور علماء کی بھی بات مانو. مطلب 100% اطاعت اللہ کی, 100% اطاعت نبی کی. اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی 100% اطاعت نہیں ہے. نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی پرسنالٹی نبی کے علاوہ نہیں ہے جس کی 100% باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. نبی وہ واحد شخصیت ہے جن کی 100% اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے.
نبی کی اطاعت غیر مشروط اطاعت ہے، ہر صورت میں آپ کی اطاعت کریں گے، بقیہ سب کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ نبی کی اطاعت 100%، اس لیے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ اگر ہم کسی امام کے بارے میں کہیں کہ ان کی 100% اطاعت ہم پر لازم ہے، ابو حنیفہ کی 100% اطاعت ہم پر لازم ہے، گویا ہم نے ان کو معصوم قرار دیا، گویا نبی کی نبوت میں ہم نے اماموں کو شریک کر دیا، اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے نہیں ہے دنیا میں۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں 100% ان کی اطاعت واجب ہے، گویا تم نے دبے الفاظ میں ان کی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے کہ مقام نبوت پر پہنچنے کے بعد ہی آدمی کی 100% اطاعت لازم ہوگی۔ تو علماء کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ اس وقت جب ان کی بات کتاب اور سنت کے مطابق ہوگی۔ بصورت دیگر کیا کریں گے؟ ہم ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی اس بات کو چھوڑ دیں گے جو کتاب اور سنت کے خلاف ہو۔ ہم امام شافعی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کی محض اس بات کو چھوڑیں گے جو کتاب اور سنت کے خلاف ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے امام ہیں۔ یہ سب اہل حدیث تھے، سب ایک راستے پر چلے تھے، سب کا راستہ الگ الگ نہیں تھا۔ بعد میں ان کے ناموں پر لوگوں نے مسالک اور مذاہب ایجاد کر لیے، یہ بعد میں 400 سال کے بعد یہ لعنت امت میں آئی، ورنہ 400 سال تک امت میں تقلید شخصی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اللہ کی اطاعت 100%، نبی کی اطاعت 100%، بقیہ سب کی اطاعت 100% نہیں ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیتے تھے، کیا کہا کرتے تھے جانتے ہیں؟ امام مالک کہا کرتے تھے کل منا یؤخذ و یرد، اے لوگوں ہم میں سے ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن سوائے اس خبر والے کے۔ نبی کی خبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے سوائے اس خبر والے کے، اس کی تمام باتوں کو لیا جائے گا، اس کی کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہم انسان ہیں، ہم صحیح بات بھی کرتے ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے دریافت کیا کہ حج تمتع کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں، حج تمتع کے بارے میں۔ انڈیا پاکستان سے جتنے حاجی جاتے ہیں یہی حج کرتے ہیں، حج تمتع، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دینا، پھر حج کے تاریخوں میں احرام باندھ کر کے حج کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا حلال ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے حج تمتع کیا ہے۔ اب وہ جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا تمہارے والد عمر حج تمتع سے روکتے ہیں، ہم سے بولتے ہیں نا کہ صحابہ کی سنت کو نہیں مانتے ہیں، عمر کی سنت کو نہیں مانتے ہیں، پھر حج تمتع مت کرو۔ عمر تو حج تمتع سے روک دیتے ہیں۔ حج تمتع کر رہے ہیں خود، عمر حج تمتع سے روکتے تھے، لیکن طلاق کے مسئلے میں عمر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حج تمتع کے مسئلے میں عمر کو چھوڑ دیا، یہاں عمر یاد نہیں آئے تم کو؟ سائل نے عبداللہ بن عمر سے کہا آپ کے والد تو حج تمتع سے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا ارائیت، بھلا مجھے بتا، اگر اللہ کے نبی نے کسی کام کو کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو اور میرے والد نے اس سے روکا ہو، کس کی اطاعت کی جائے گی؟ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے یا عمر رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، بتا
میرے باپ کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ کی پیروی کی جائے گی؟ باپ کا کہاں مانا جائے گا یا نبی کا کہاں مانا جائے گا؟ میں بتا رہا ہوں نبی نے اس کی اجازت دی ہے اور تم نبی کے قول کے مقابلے میں میرے باپ کے قول کو پیش کرتے ہو۔ کہا کہ امر ابی یتبع امر رسول اللہ۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث سنائی، لا تمنعوا نساءکم المساجد، دیکھو عورتوں کا مسجد جانے سے مت روکو، اگر وہ اجازت دے دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک لڑکا بلال، اس نے کہا کہ میں روکوں گا۔ عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے، کہا احدثک حدیث رسول اللہ، ارے نادان، میں تیرے سامنے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ روکوں گا۔ فسبہ سبا سیئا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کو بری طرح سے ڈانٹا، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ایسے نہیں ڈانٹا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سے بات چیت نہیں کی مرتے دم تک۔ جرم کیا تھا؟ دیکھیے دنیاوی ریزن سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑے نہیں جا سکتے، دینی ریزن سے چھوڑ سکتے ہیں۔ دنیاوی ریزن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں چھوڑ سکتے، دنیاوی ریزن ہو تو۔ دینی ریزن سے اللہ کے لیے آپ بات چھوڑ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کا بیکاٹ بھی کیا، ایک مہینہ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں گئے ان کو ادب سکھانے کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر نے بات نہیں کیا، بلکہ کتاب التوحید دیکھیے آپ کے پاس موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا حج تمتع کے بارے میں سوال کرتے ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث سنا دی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ ابو بکر اور عمر روکتے ہیں، آپ جا کر کے پڑھ لینا، کتاب التوحید میں یہ اثر موجود ہے، جو کتاب رکھی ہوئی ہے نا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اوشک ان ينزل اللہ علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ مجھے بتائیے انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ ابو بکر اور عمر۔ اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو نبی کی سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر ان اماموں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ ابو بکر سے بڑے ہیں؟ کیا امام شافعی عمر سے بڑے ہیں؟ جب آپ صحابہ کی بات کو قول رسول کے مخالف ہونے کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، اماموں کی بات کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اماموں کو چھوڑ دو، ہم نے کہا امام کی صرف اس بات کو چھوڑ دو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہیں، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، جو ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے ہم اس کو اہل حدیث تو دور کی بات ہے، ہم اسے مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے ایک مسئلہ پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کر دی، کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں اس طرح فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا امام صاحب تمہاری کیا رائے ہے؟ امام شافعی کو غصہ آ گیا، کہا کہ اللہ کے بندے میں عیسائی ہوں کیا؟ میں چرچ میں بیٹھا ہوں، میں یہودیوں کی عبادت خانے میں بیٹھا ہوں، کیا لگ رہا کیا میں مجوسی دکھتا ہوں تجھ کو؟ میں کہہ رہا ہوں نبی نے اس معاملے کا اس طرح فیصلہ کیا ہے اور تو پوچھتا ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ نبی کی حدیث آ گئی، میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ کیا تو مجھے عیسائی سمجھ رہا ہے؟ کیا تو مجھے یہودی یا مجوسی سمجھ رہا ہے؟ اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی صحیح حدیث آ جائے، اگر میں اس صحیح حدیث کو جھٹلا دوں، سمجھ جاؤ کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میری عقل زائل ہو گئی ہے۔
اور یہی امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اگر کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اس کے لیے حلال نہیں ہے کسی کے قول کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، کسی کے قول کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ من رد حدیث رسول اللہ، غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس نے نبی کی حدیث کو ٹھکرا دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آخری میں بس بات کو میں ختم کرتا ہوں، بات سے بات لمبی ہو گئی، شاید وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ امام مالک کا ایک قول ہے جس کو میں ذکر کر کے آج کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السنت کسفینۃ نوح، یہی قول لے کے چلے جاؤ آج کے درس میں انشاءاللہ، السنت کسفینۃ نوح۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ لوگوں، سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب طوفان کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگ بچ گئے تھے، بچے تھے نہیں بچے تھے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کا اپنا خون کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا، غرق ہو گیا طوفان میں۔ کہا اسی طرح نبی کی سنت نوح کی کشتی کے مانند ہے، جو سنت کی کشتی میں سوار ہو گیا بچ گیا، ورنہ وہ بدعتوں کے طوفان میں غرق ہو جائے گا۔ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سفر آپ اطمینان سے طے کر کے جنت میں پہنچ جائیں، ہر انسان کی چاہت یہی ہے۔ یہ محنتیں، جدوجہد، درس میں بیٹھنا، علماء کے بیانات سننا 2-2 گھنٹے، کس مقصد سے ہے بولیے؟ یہ سب اللہ خوش ہو جائے، جنت میں جگہ مل جائے، کوئی اور مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، محنتیں، فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں، نرم گرم بستروں کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل ہو رہا ہے، پیروں میں درد ہے پھر بھی قیام کر رہے ہیں۔ یہ سب کوششیں کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے، جنت مل جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سنت کی کشتی میں سوار ہو کر کے عمل کرنا ہے، ورنہ بدعتوں کے طوفان میں غرق ہو جاؤ گے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو السنت کسفینۃ نوح، سنت کیا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ من رکبھا نجا، جو کشتی میں سوار ہوا سنت کی کشتی میں کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف عنها غرق، جو نبی کی سنت کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا وہ غرق ہو گیا۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔